الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری ہے جو تنہا پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام کرنے والا، قادر المقتدر وہاب الرزاق ہے، جو اپنی ذات کے اندر، صفات کے اندر، تصرفات و اعمال کے اندر تنہا اکیلا یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر ممید یا معاون نہیں ہے، وہ مکمل طور پر با اختیار ہے، اس کے فیصلوں پر کسی کی محبت یا نفرت اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ جو کام جس وقت جس طرح کرنا چاہے مکمل طور پہ قادر ہے، کوئی طاقت اس کا ہاتھ نہیں روک سکتی اور اس کے کیے ہوئے کام میں سے کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو وہ لمحے کے اندر کسی کو گدا سے شاہ بنا دے یا کسی کو لمحے کے اندر شاہ سے گدا بنا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تمام خزانوں کا وہ اکیلا ہی مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، حقیقی شہنشاہ ہے۔ اگر وہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تو کوئی لے نہیں سکتا۔ اس لیے حق یہ بنتا ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، امیدیں اسی سے وابستہ رکھی جائیں، اور عبادات کے اندر اس کا کوئی بھی شریک نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ جھکنے والوں کو بلند کرتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، امید لگانے والوں کی امید کو پورا کرتا ہے،
اور جو انسان توحید پہ قائم رہے اس کے ساتھ اس نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ درود و سلام کے لائق نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء سید ولد آدم رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بلا شبہ آپ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا، نہ عالم ارواح کے اندر، نہ عالم دنیا کے اندر، نہ عالم آخرت کے اندر آپ جیسا کوئی ہوگا۔ سب سے اعلیٰ کتاب آپ کو عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ ساتھی آپ کو عطا فرمائے، سب سے بہترین زمانے کے اندر آپ کو پیدا فرمایا اور سب سے اعلیٰ شریعت آپ کو عطا فرمائی۔ پھر آپ کے تشریف لانے کے بعد پہلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اصول بنا دیا کہ جب تک آپ پر ایمان لا کر آپ کی اتباع نہ کی جائے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حق یہ بنتا ہے کہ آپ ہی کی اتباع کی جائے اور دنیا کے تمام رشتہ ناتوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محبت کی جائے، کیونکہ آپ کی اطاعت ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے، اور اگر آپ سے محبت نہ کی جائے تو ایمان قبول ہی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین لوگ ہیں، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ پر ایمان لے آئے، ایمان کی حالت کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے چہرہ پر انوار کا دیدار کیا۔ یہ ایسے عظیم لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لن تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، لوگوں جس نے مجھے یا میرے کسی صحابی کو دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ صحابہ اکرام بڑے نصیبے والے تھے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کا دیدار کیا، پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے گزار دی، پیدا حجاز کے اندر ہوئے اور دفن دنیا کے کوئی کسی کونے کے اندر، کوئی کسی کونے کے اندر، اور یہ کاروبار کے لیے نہیں بلکہ دین کی سربلندی کے لیے سفر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے ساتھیوں، جب تک یہ لوگ تمہاری طرح کا ایمان نہیں لائیں گے، ہدایت یافتہ نہیں کہلائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں بھی لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بے حد و حساب رحمت نازل فرمائے اور ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، خیر القرون کے لوگ ہیں جن زمانوں کی کائنات کے امام نے تعریف فرمائی ہے، بعد میں آنے والوں سے افضل ہیں، اللہ ان کے بھی مزید درجات بلند فرمائے۔ پھر ائمہ دین ہیں، سلف صالحین ہیں، ان لوگوں نے بھی دین کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، اللہ ان کی بھی سعی کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئی اللہ ان کو معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ امرا من سمع مقالتی ثم حافظہ ثم وعاہ، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شمار فرمائے، ہمارا انجام ایسے لوگوں کے ساتھ کرے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جن پہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہو۔ سامعین کرام، ویسے تو اسلام قربانی کا دوسرا نام ہے۔ جو انسان کلمہ پڑھ لے، اسلام کو قبول کر لے، اس کے بعد پوری زندگی اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے اندر گزارے۔ تو یہ ساری کی ساری زندگی قربانی ہی ہوگی، کیونکہ قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ اور اسلام کے اندر اپنی ذات کا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی حکم ہے ان کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو ساری زندگی انسان کی اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو قربانیوں کے اندر ہی گزرتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی۔ بہرحال ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس کی 10 تاریخ کو سنت ابراہیمی کی یاد کے اندر تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی بھی بہت بڑا سبق ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی، کس طرح شروع ہوئی، اگر ان ساری باتوں کو آدمی سمجھ لے تو اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابع داری کے اندر ہی گزارنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، امام الموحدین کہا جاتا ہے، جو خلیل الرحمن ہیں، ان کی بھی پوری زندگی قربانیوں سے بھرپور ہے۔ اور یہ قربانی جس کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھا، یہ تو ایسی قربانی ہے کہ آدمی اس پہ غور کرے تو پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا، انسان کے سمجھنے کے لیے بہت آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو کچھ کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے۔ اور جب اولاد ہو جائے تو دنیا کا یہ واحد رشتہ ہے کہ جس سے انسان اپنی جان سے زیادہ بڑھ کے کرتا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، کسی بھی رشتے کو لے لیں، آپ کو رقابت نظر آئے گی۔ دو بھائی، کتنے ایسے بھائی ہیں کہ جو دوسرے بھائی کو آگے جاتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، باقی رشتے تو بعد کے ہیں، لیکن باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہے کہ ہمیشہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے۔ باقی سب رشتوں کے اندر حد ہوتی ہے، انسان نہیں چاہتا کہ میں جس حد تک پہنچا ہوں دوسرا وہاں تک پہنچے۔ تو پھر سب سے قیمتی چیز کیا ہوئی؟ اولاد۔ اور ایسی اولاد جو بڑی دعاؤں کے بعد ملی ہو، بڑی عمر گزرنے کے بعد ملی ہو۔ کوئی بھی دنیا کی چیز جو بڑی ریاستوں کے بعد ملی ہو اس کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ پیسے اس لیے بہت زیادہ اڑاتا ہے کہ اس کو خود محنت نہیں کرنی پڑی، اس کے باپ دادا کی کمائی۔ اس کی نظروں کے اندر اس کی قیمت اس لیے نہیں ہے کہ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کے منہ کے اندر سونے کا چمچہ تھا، اس کو پیسوں کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود نہیں کمایا۔ جس نے خود محنت کی ہوتی ہے وہ بڑا خیال کرتا ہے۔ تو جو چیز محنت کے بعد، دعاؤں کے بعد، ریاستوں کے بعد ملے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی تو اس عمر کے اندر جا کر کے جہاں پر عمومی طور پر لوگوں کے گھروں کے اندر اولاد نہیں ہوتی، دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ عمر آ گئی کہ جس عمر کے اندر عمومی طور پر لوگ ناامید ہو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، لیکن پھر اولاد بھی عام اولاد نہیں تھی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بیٹا دیا بڑا بردبار قسم کا۔ ایک جگہ پر ہے کہ بیٹا دیا بہت ہی علم والا، بصیرت، صاحب بصیرت، علم والا۔ تو اللہ
اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو عمر کے اس حصے کے اندر جا کر اولاد عطا فرمائی کہ جہاں پر لوگ عموماً ناامید ہو جاتے ہیں، پھر اولاد بھی اس طرح کی کہ جو واقعی اس طرح کی اولاد ہو کہ جس کے لیے لوگ عمریں دعائیں کرتے رہیں۔ لوگ دعا کرتے ہیں، اولاد ملتی ہے، اولاد ملنے کے بعد وہ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، والدین ان سے تنگ آ جاتے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے، اور وہی والدین بعض اوقات ان کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسی اولاد دی، اس سے تو نہ ہوتی بہتر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بیٹا دیا وہ بڑا بردبار اور بڑا فرمانبردار قسم کا بیٹا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ خواب کے اندر دکھایا کہ جیسے ان کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا خواب آیا ہے، خواب کے اندر میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ بیٹا کس طرح کا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا اس طرح کا فرما بردار، اتنا سمجھدار کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کرتا ہے یا سنتا ہے اور سطحی سطح پر ان کو سن کر آگے گزر جاتا ہے، وہ اثر نہیں کرتی، لیکن اگر کسی بات پہ آدمی غور کرے تو بہت سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ان کے پیدا ہونے کے بعد بچپنے کے اندر ہی اپنے آپ سے جدا کر دیا تھا، اور اس کے بعد مدینہ یعنی مکہ جہاں پر آج مکہ مکرمہ ہے، یہاں پر اللہ کے حکم سے اپنی بیوی صاحبہ اور اپنے اس بیٹے کو وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، اور بعد میں ملاقات کبھی کبھی ہوتی تھی۔ صحیح روایات کو دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا مکے کے اندر 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ آنے کا تذکرہ ہے۔ 4 مرتبہ آنے کا، ایک مرتبہ وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک مرتبہ خواب کا تذکرہ ہے، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اس وقت یہ خواب آیا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ وہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر دوسری مرتبہ آئے پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد آئے تو مسجد حرام کو تعمیر کیا۔ یہ 5 دفعہ وہاں آنے کا تذکرہ ہے، یعنی کبھی کبھی ملاقات ہوتی۔ ایک اولاد اتنی عمر کے بعد ملی، اتنی دعاؤں کے بعد ملی، پھر اللہ کے حکم سے اس کو پاس بھی نہیں رکھ سکے، ان کو جدا کیا، اس کے بعد قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان ساری باتوں کو اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا مرنا اور جینا کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ سب سے قیمتی چیز وہ اولاد کہ جس کے لیے پوری عمر گزارتی مانگتے ہوئے اس کو جدا کرنا بھی ایک مسئلہ، پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی مہنگی ترین چیز کہ جس کے بارے میں سمجھتے ہو کہ اس کے بغیر میری زندگی ممکن نہیں، اگر وہ بھی اللہ کبھی مانگے تو اس کے لیے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میری نماز سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی پوری زندگی وہ جس طرح کی بھی اللہ کی جو عبادت ہے وہ ہو، روزے کی حالت کے اندر ہو، وہ نماز کی حالت کے اندر ہو، یا کوئی بھی عبادت ہو، وہ ساری کی ساری خالص اللہ کے لیے ہے، اور میری ساری زندگی اللہ کے لیے۔ یہ قربانی اس طرح کی قربانی تھی کہ ایک قربانی ہی ساری باتوں کو سمجھا دیتی ہے کہ وہ اولاد جس کے لیے انسان سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، بلکہ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ اولاد چلی جائے تو ان کے جانے کا غم برداشت نہیں کر پاتے اور خود بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ایسی اولاد کو بھی اگر اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا سبق ہے۔ بھائیو، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ تو ایک آزمائش تھی نا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ورنہ اللہ اپنے بندے کے ہاتھ سے کہ جس کو اس نے اپنا خلیل کہا ہو، اس کی سب سے قیمتی چیز اس طرح لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، یہ تو آزمائش تھی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا اور آخری حد تک آزمایا کہ ابراہیم دنیا والے بھی دیکھ لیں کہ میرا دوست کس طرح کا دوست ہے۔ چھری چلا دی اپنی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جنت سے دمبا لا کے لٹایا، پوری دنیا پہ واضح کر دیا کہ سب سے زیادہ پیار ابراہیم کو کس سے ہے؟ مجھ سے۔ اور ابراہیم کے متبعین جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ یہ سبق سیکھیں کہ دنیا کی کوئی دولت ہو، دنیا کی مہنگی ترین چیز کیوں نہ ہو، جب اللہ مانگے تو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنا نہیں چاہیے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ تو قربانی آج ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، اتنی آسان کہ آپ کبھی تصور کریں کہ اگر حکم ایسا ہی ہوتا جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ان پر جیسے اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا تھا، اللہ نے جیسے ان کو خواب کے اندر دکھایا تھا، آج ایسی قربانی ہمارے لیے ممکن ہوتی؟ اللہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ ہم جانور لاتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو تم ذبح کرتے ہو اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تو تمہارے دلوں کو پرکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ اس گوشت کی، اس کے خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ پہلی امتوں کے اندر قربانی ہوتی تھی نا، تو وہ قربانی ایک میدان کے اندر رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تو وہ قربانی جس کی جل جاتی اس کی قربانی منظور سمجھی جاتی، اس کی قربانی قبول ہوتی۔ یعنی مقبول قربانی کی علامت کیا تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کے چلی جاتی۔ لیکن ہماری امت کے لیے کیا ہے؟ قربانی کرو، اس کا گوشت خود استعمال کرو، کھال اس کی استعمال کر سکتے ہو، ہر چیز جو جانور آ کے ذبح کرتے ہو اللہ کے لیے لا کے، اس کی ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہو۔ پھر بھی
مکمل کا مکمل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا، اور اللہ اس قربانی کو ایسے قبول کرے گا جیسے تم نے پوری کی پوری اللہ ہی کو دی۔ اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا زور نہیں ہے، اللہ جو چاہے حکم نازل کر سکتا ہے۔ پہلی امتوں پر بڑے بڑے سخت قسم کے احکامات تھے، ایک گناہ ہو جاتا 40 سال تک اس گناہ کی معافی مانگنی پڑتی، پھر جا کے وہ گناہ معاف ہوتا۔ ہماری امت پہ اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا کر۔ تو بھائی یہ قربانی جو ہم سنت ابراہیمی کی یاد کے اندر دیتے ہیں، ان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کی بات نظر آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی ہو اس پہ انسان پیسے بھی خرچ کرے، قربانی بھی کرے، لیکن قربانی کرنے کے بعد اس کا فائدہ کچھ نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی قربانی کرے اور اس قربانی کو اللہ قبول بھی کرے؟ بھائیو کوئی بھی عمل اس وقت تک مقبول نہیں ہوتا، اللہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو اور خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیماری ہے کہ کوئی بھی کام ہو، خالصتاً مذہبی کام بھی کیوں نہ ہو، تو آہستہ آہستہ دنیا داری کا جو ہے نا وہ رنگ دے دیا جاتا ہے۔ ایک بھائی نماز نہیں پڑھتا، مسجد کے اندر جمعہ تک کے لیے نہیں آتا کبھی، قربانی کے لیے وہ ارد گرد کے سب دوستوں کو کہہ دیتا ہے سب سے مہنگی قربانی تلاش کرنا، سب سے مہنگا جانور میں لے کے قربان کروں گا۔ اب یہ بھائی قربانی کا کیا مقصد سمجھا؟ اس نے قربانی کے بارے میں کیا تصور بنایا ہوا ہے؟ یعنی یہ پیسہ خرچ کر کے قربانی سب سے بڑی لانا چاہتا ہے، اور ظاہری طور پر کہتا بھی ہے جی قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، حقوق چھینتا ہے، حق ادا نہیں کرتا، رشتہ داریوں کا خیال نہیں کرتا، اور یہ سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ ماشاءاللہ یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ قربانی مقابلے کے اندر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اس نے یہ اگر اس نے اس طرح کا جانور قربان کیا تو میں اس سے بہتر لا کے قربان کروں گا۔ دیکھو بھائیو، جس اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے نا وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اگر قربانی کے اندر یہ بات ہوئی کہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے تو بھائیو بے شک دنیا والے یہ ثابت کریں یا نہ کریں، ثابت کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ جانتا ہے اچھی طرح کہ یہ قربانی کس لیے کی جا رہی ہے، کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اور یاد رکھو یہ تو جانور کی قربانی ہے۔ اگر ذہن کے اندر یہ ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے واہ واہ کیا جانور ہے، کیا قربانی ہے، یہ تو جانور بھی کی قربانی ہے، اللہ کی قسم اگر اپنی بھی قربانی ہو تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اپنی بھی قربانی اس طرح کی ہونا کہ لوگ کہیں گے، لوگ دیکھ کر تعریف کریں، لوگ دیکھ کر تعریفوں کے انبار لگا دیں، ہر جگہ پر میرا تذکرہ ہو۔ جانور نہیں، آدمی اپنے آپ کو بھی قربان کر دے تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑی مشہور حدیث ہے نا، آپ نے بہت دفعہ سنی ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دیا ہوگا۔ جانور قربان نہیں کیا، اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹوا دی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے
یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں، لیکن جو دلوں کے راز جانتا ہے وہ قیامت کے دن بلا کے کہے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، لڑنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا تھا، طاقت اور قوت دی تھی، بتلاؤ دی ہوئی جوانی اور یہ لڑنے کا طریقہ اور سلیقہ جو میں نے تمہیں سکھایا تھا سب کچھ کہاں خرچ کر کے آئے؟ وہ کہے گا اللہ تو جانتا ہے میں نے تو تیرے دین کی سربلندی کے لیے فلاں جگہ پہ جا کے لڑائی کی، فلاں جگہ پہ کافروں سے جا کے لڑا، اور اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تو اپنی گردن تک تیرے راستے میں قربان کر دی، اپنی جان قربان کر دی، گردن کٹوا دی۔ کائنات کا رب جس سے کوئی بھی آدمی راز نہیں چھپا سکتا، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سن کے کیا کہے گا؟ کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، قربانی تو بہت بڑی تھی لیکن یہ میرے لیے نہیں تھی، اپنا آپ اپنی جان لٹا کر آگے، بہت بڑی قربانی تھی، اس سے چھوٹی قربانی بھی تو کر لیتا لیکن میرے لیے ہوتی تو وہ قربانی تجھے نجات دے سکتی تھی۔ چھوٹی قربانی، چند پیسوں کی، چند لمحات کی قربانی، جان قربان کر دی لیکن میرے لیے نہیں کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر قربانی اللہ کے لیے ہوتی، جان نہ بھی قربان کی ہوتی، چند لمحات ہی اللہ کے راستے میں قربان کیے ہوتے، اللہ ان کی بڑی قدر کرتا، لیکن ہوتی خالص اللہ کے لیے۔ وہ ایک صحابی کا جنازہ تھا نا، صحیح روایات کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے آپس میں چیمے گوئیاں شروع کر دی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو اس طرح کا آدمی تھا، یہ تو اس طرح کا آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں کسی نے اس کو کوئی نیکی کرتے دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے ایک رات مجاہدین کا پہرا دیا تھا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اس لاش کو مخاطب کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ میرے ساتھی تیرے ساتھیوں کا تیرے بارے میں یہ گمان ہے کہ تو جنتی نہیں ہے، میں نبی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات کی قربانی، ایک رات کی نیند کی قربانی دی، اللہ نے جنت عطا کر دی، اور یہاں اللہ کے راستے میں گردن کٹوا دی، لیکن اللہ کہتے ہیں کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو تم نے گردن کٹوائی ہے لیکن میرے لیے نہیں، میں تو قربانیوں کی بڑی قدر کرتا ہوں، اگر میرے لیے ہوتی تو پھر تو کیا بات ہوتی، لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے، کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا دنیا والے تمہیں بہادر کہیں تو اس کا صلہ تمہیں مل گیا، دنیا والوں نے تیرے بڑے تذکرے کیے، ان نے بڑا کہا کہ بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، بڑی جگہ پہ اس نے مار کے کیے، تیری بڑی واہ واہ ہو گئی، اب میرے پاس جہنم کے علاوہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی یہ قربانی تو جانور کی قربانی ہے، اگر آدمی اپنی بھی قربانی کر دے لیکن اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو توفیق دے، ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہی مقصد ہو تو یاد رکھو اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اور بہت چھوٹی چیز پہ راضی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ صلہ دیتا ہے، بہت زیادہ قدر کرتا ہے قربانی۔ اللہ نے موقع دیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلی قربانی پہ تھے اب نہیں ہیں، اور کتنے ہم میں سے ابھی تو قربانی میں ویسے کچھ دن ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس ذوالحجہ کے آج کے دن میں ہیں لیکن آئندہ سال نہیں ہوں گے۔ تو بھائی یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ واپس نہیں آتا، اور عمل جو خالص اللہ کے لیے کیے ہوں گے وہ قیامت کے دن کام آئیں گے۔
اگر پہلے غلطیاں ہو گئی اللہ معاف فرما دے، لیکن ذہن بنا لیں کہ کوئی بھی کام ہو، دین کا کام خالص اللہ کے لیے ہو اور قربانی بھی خالص اللہ کے لیے کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔